خداوند جانتا ہے وہ کسے غالب آئے گا؟ بدی پہ نیکی سے. ہمیشہ بدی پر نیکی سے غالب آئیں. اور میں اینڈ پہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا کیسے غالب آیا جا سکتا. بدی آپ کی زندگی میں آ جائے, بڑبڑاہٹ آپ کی زندگی میں آ جائے, شکوہ آپ کی زندگی میں آ جائے, شکایت آپ کی زندگی میں آ جائے, یہ ایک بدی ہے. اس میں غالب آنا ہے, اور غالب آنے کا غلبہ ہمیں آلریڈی دیا ہوا ہے. یسوع نے ہمیں استعمال کیا, اور جو استعمال کرتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. بدی ضرور طاقتور ہے, لیکن نیکی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ہاللیلویا. اگر بدی طاقتور ہے تو نیکی اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اپنے لوگوں کے وسیلے کام کرتا ہے. خدا کے کیا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کے وسیلے, اپنے بندوں کے وسیلے, اپنی بندیوں کے وسیلے. اور ہاں, خدا ہمیشہ بھلا ہے. God is ever good. آمین. خدا ہمیشہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بھلا ہے. یاد رکھیے, خدا ہمیشہ کے لیے بھلا ہے. اس نے اس زمین پر اپنے بچوں کے وسیلے کام کرنے کو زیادہ پسند کیا. اسے پسند ہے کہ وہ زمین پر کن کے وسیلے کام کرے؟ اپنے بچوں کے وسیلے. چرچ, کلیسیا, اس کے لوگ, ایماندار لوگ, اس کی جماعت, اور وہ آپ ہیں. وہ بچے کون ہیں؟ آپ, چرچ ہے. اگر ہم ہر وقت محبت اور نیکی کے قاعدے پر چلیں تو خدا اور بھی بہت کچھ ہمارے وسیلے کر سکتا ہے. میں نے ابھی ایک بات کی ہے, اگر آپ کے ذہن میں رہے محبت اور نیکی, اگر ہم ہر وقت محبت اور نیکی کے قاعدے پہ چلیں, یہ قاعدہ ہے, یہ پرنسپل ہے, یہ خدا کا ایک اصول ہے. آپ محبت اور نیکی پر اگر چلیں گے تو خدا آپ کے وسیلے زمین پہ کیا کرے گا؟ اپنے کام کرے گا. خدا اپنے بیٹے یسوع کو آپ کی زندگی میں کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. اور سنیے, خدا یسوع مسیح کے ہدایت, اس کو یاد رکھیں, اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے. متی 5 باب اس کی 10 آیت, تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے اخلاقی معیار, فضیلت و خوبی, قابل تعریف, شریفانہ اور نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کو جو آسمان پہ ہے بڑائی اور تمجید کریں. جب تمہارے کام, کیونکہ تم روشنی کی معنی جب چمکو گے, خدا کہتا ہے تمہاری روشنی کن میں چمکے؟ آدمیوں میں, اخلاقی معیار سے, فضیلت اور خوبی سے, قابل تعریف ہو اور شریفانہ ہو. اور جب تمہارے نیک کام خدا دیکھے تو اس کے آگے تمہاری کیا ہو؟ بڑائی ہو. پھر تمہاری بڑائی, اور اس کے نام کو کیا ملے؟ جلال. پھر خدا کے نام کو جلال ملے, پھر خدا آپ کی زندگی میں جلال پائے, پھر وہ بزرگی پائے. اور جتنا ہم بدی سے بدلہ لیں گے, اگر ہم بدی سے بدلہ لیں گے, اتنی زیادہ بدی بڑھے. بدی کے عوض اگر ہم بدی کریں گے تو ہمارے لیے کیا بڑھے گی؟ بدی بڑھے گی. قتل ہر کوئی کر سکتا. یاد رکھیں, قتل کرنا مشکل نہیں, ہر کوئی کر سکتا, ایون کہ ایک بچہ بھی کر سکتا. یہ وہ دور ہے جس کو ہم ایسا دور کہتے ہیں جس میں ایسی چیزیں ہیں جو الیکٹرانک بھی ہیں, آٹومیٹک چلنے والے بھی ہیں, خود سے چلنے والے ہتھیار بھی ہیں. اور اگر آپ ایک بچے کو دے دیں, وہ پسٹل لے کے بیٹھو اور اس کو کہے کہ فلاں ادھر اس کو مار دے, وہ مار سکتے ہیں. آج میں کہتا ہوں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. قتل ہر کوئی کر سکتا ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں ہر کوئی کر سکتا ہے, اس سے مراد ہے ایک ہتھیار ہے. اور گزرے اتوار آپ نے ایک اور ہتھیار اور گزر سنا, وہ کیا تھا؟
زبان، اس سے بھی انسان قتل ہوتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا یہ 2 یا 3 انچ کی ہوتی ہے، 6 فٹ کے آدمی کو قتل کر، آپ کی بات سے آدمی مارا جاتا، آپ کے الفاظ سے آدمی مارے جاتے، اس کو بھی کنٹرول کریں، اس میں بھی پہلا بٹھائیں، اس کا بھی خیال کریں کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قتل کرنا آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر حقیقی بادشاہ وہی ہے جو اپنے دشمنوں پر کیا کرتا ہے؟ رحم۔ حقیقی بادشاہ اپنے دشمنوں پر کیا کرتا ہے؟ رحم۔ میں نے جنگل میں آپ کو ایک حقیقی بادشاہ بتایا، اس نے کیا کیا؟ وہ خوراک تھی، لذیذ خوراک تھی، اس پہ کیا کیا؟ رحم کیا، اس کے کام کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے۔ جو کام آپ کرتے ہیں ہر کام میں خدا کی نگاہ ہے، اور آج کے کلام میں آپ کو بتاؤں گا کلام مقدس میں کیا لکھا ہے جو آپ کو کرنا ہے، اور آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کرتے ہیں تو بہتر کر رہے، نہیں کرے تو کرنا سیکھیں۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ہی حقیقی بادشاہ ہے جو کیا کرنا چاہتا ہے؟ رحم۔ یسوع مسیح جو حقیقی بادشاہ، ہاللیلویہ۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ وہ سب کے لیے نیک، مہربان اور رحم و کرم کرنے والا، ہاللیلویہ۔ ہمیں اس کے نمونے پر عمل کرنا چاہیے۔ آج خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہم مسیح میں ہیں، خداوند میں ہیں، بلیور ہیں، ہمیں یسوع کی مانند بننا ہے۔ جیسے پولس کہتا ہے میری مانند بنو، میں کس کی مانند ہوں؟ مسیح کی مانند۔ پھر ہم آگے بڑھیں، رحم دے دو، مہربان ہونا، خصوصاً اپنے دشمنوں پر۔ بہت ہی مضبوط اور طاقتور کام ہے یہ، سب سے مضبوط اور طاقتور کام ہے جب آپ اپنے دشمنوں پر کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، جو شاید آپ سے کبھی نہ ہو سکے، ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں دعا ایک عمدہ اور مؤثر ذریعہ ہے۔ سب سے مؤثر ذریعہ کون سا ہے؟ دعا، جو ہر بدی پر غالب آنے کی قوت رکھتی ہے۔ آمین۔ میں نے آپ کو بتایا بدی پر غالب آنے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، وہ کون سا ہے؟ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی بدی کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، بڑبڑاہٹ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا کرنا شروع کر دیں؟ دعا کرنا شروع۔ اور یہ بہت بڑی قوت ہے، یاد رکھیے ایسی قوت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ عمدہ اور مؤثر ذریعہ ہے جو ہر بدی پر غالب آتی ہے۔ کس پر؟ ہر بدی پر غالب آتی ہے۔ اس لیے ہم کو ہر کام کے لیے بجائے شکایت کرنے کے کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم کسی کے آگے شکایت کریں، کسی کے کان میں کہیں، کسی کے آگے جا کے کہیں، خود بھی برے بنے، دوسرے کو بتانے والے کو بھی برا بنائے۔ سام ٹائم ہم اسٹیٹ میں نہیں کہتے، سیدھا نہیں کہتے، انڈائریکٹلی کہلواتے، خود تو بنتے ہیں، جو دوسرا جا کے بتاتا ہے اس کو بھی کیا بنا دیتے ہیں؟ برا بناتے ہیں۔ شکایت کرنے کی بجائے اس کے لیے کیا کرنا شروع کرنا؟ دعا مانگنا شروع۔ میں آج جو بات کہہ رہا ہوں شکایت کرنے والوں، شکوہ کرنے والے، وہ خاص طور پہ نوٹ کرے، خدا شکوہ، شکایت اور بڑبڑانے والے کو بدی سمجھتا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ خدا شکوہ اور شکایت اور بڑبڑانے کو بدی سمجھتا ہے۔ آپ بدی سمجھ گئے؟ بدی کیا ہے؟ بدی کیا ہے؟ شکوہ، شکایت، بڑبڑانا۔ اگر آپ کسی کا شکوہ کرتے ہیں، آپ کسی پر بڑبڑاتے ہیں، آپ شکایت کرتے ہیں، خدا کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بدی ہے۔ آپ بدی کریں خدا کے سامنے، بندے کے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن آپ خدا کے سامنے بدی کریں، مگر ایمان سے، دل سوزی کے ساتھ دعا مانگنا قوت بخش اور مؤثر ہوتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ ایمان سے، دل سوزی کے ساتھ دعا مانگیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قوت ملے۔ آپ کو یاد ہو
عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بشریت کے زمانہ میں دل سوزی سے رو رو کے آنسو بہا بہا کے اس نے ہمارے لیے دعا کی، اور اس طرح سے خدا نے اس کی کیا کی؟ سنی۔ بیٹے نے میرے اور آپ کے لیے، ہماری بدی کے لیے، ہماری بڑبڑاہٹ کے لیے، ہماری شکایت کے لیے جو ہم اکثر کرتے رہے، جو کی گئی ہمارے بزرگوں نے کی، یسوع نے باپ کے سامنے کیا کی؟ آنسو بہا بہا کے شفایت کی۔ یہ ہے وہ طریقہ، بجائے اس کے کہ شکوہ شکایت کرے، کیا کرنا شروع کرے؟ دعا۔ دعا خدا کے لیے دروازہ کھولتی ہے اور وہ کام کرتی ہے جو خدا کروانا چاہتا ہے۔ اچھائی اور بھلائی پیدا ہو، خدا چاہتا ہے کیا پیدا ہو؟ اچھائی اور بھلائی پیدا ہو۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کو ذرا غور سے نوٹ کر لیجیے، یہ آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، کیونکہ خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی۔ یہ روشنی آپ کے لیے بھی ہے، یہ مشعل راہ آپ کے لیے ہے، یہ نصیحت آپ کے لیے ہے، یہ آپ کو برکت دے گا، ہمارا آپ کو آئندہ یاد کرے گا۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب 10 سے 11 میں غور کیجئے کس چیز کا ذکر ہے۔ میں اس کو بیان کرنے لگا، پڑھنے نہیں لگا، میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ بیابان میں سفر کرتے وعدے کے ملک کے لیے، جب ہم وعدے کے ملک میں پہنچ رہے تھے تو اس وقت ایسے موقع پہ بنی اسرائیل کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس چیز کا؟ مشکلات۔ کہاں جا رہے تھے؟ وعدہ کے ملک میں۔ انہیں وعدہ کے ملک میں جانا تھا۔ کتنے دنوں میں جانا تھا؟ 40 دنوں میں۔ 40 دنوں میں۔ لیکن ان کا سفر کتنے دنوں پہ پڑا؟ دنوں پہ؟ کتنے سالوں میں؟ 40 سال۔ ایک دن کے پیچھے 1 سال ان کو سزا کے طور پر کہاں چھوڑا گیا؟ بیابان میں۔ بیابان میں۔ اور اس راہ پہ ان کے سامنے کیا آئیں؟ مشکلات آئیں، پرابلمز آئیں، مشکلوں میں سے وہ گزرے اور انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، جس کا جواب انہوں نے بڑبڑا شکایت سے دیا۔ آپ جب ان پہ مشکلات آئیں، دکھ آئے، پرابلم آئے، تو وہ لیڈر کے خلاف بھی بولے، موسیٰ کے خلاف بولے، ہارون کے خلاف بولے، یہاں تک کہ خدا کے خلاف بھی بڑبڑائے۔ کون سا خدا؟ کیسا خدا؟ کون ہمیں روٹی دے گا؟ کون ہمیں گوشت دے گا؟ کیا ہم یہی مان کھائیں گے؟ ساری زندگی مان کھاتے رہیں گے؟ بہت سی باتیں انہوں نے شکایت کی، بڑبڑاہٹ کی، اور وہ ایک غیر اخلاقی اور غیر مہذب کام کرنے لگے۔ اس دوران انہوں نے کون سے کام کیے؟ غیر اخلاقی اور غیر مہذب۔ غیر اخلاقی اور کہوں گا، انہوں نے غیر قوم کی عورتوں کو اپنے پاس لانا شروع کیا، شادی بیاہ اور وہ سے غیر مہذب۔ انہوں نے ایک سونے کا کیا بنا لیا؟ میں نے گزرے اتوار کہا تھا، سونا جس کو آپ پیار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بت ہے، اور یعقوب کے خط کے آخری باب میں پڑھیے گا، دیکھا میں تیرے سونے کو زنگ لگا دوں گا، جس سے تجھے محبت ہے، جس کو تو سمیٹے ہوئے، جس کو تو لپیٹے ہوئے، جس کو تو سنبھالے ہوئے، اس کو میں آخری وقت میں زنگ لگا دوں گا تاکہ تو جان لے کہ میں خدا ہوں۔ اب جو لوگ اس طور سے بت تراشتے ہیں، بت بناتے ہیں زندگیوں میں، وہ بھی خدا کے سامنے غیر اخلاقی اور غیر مہذب کام ہے۔ تو انہوں نے بیابان میں کیا کام کیے؟ غیر اخلاقی اور غیر مہذب شکوہ شکایت بھی ان کے گناہ میں شامل ہے۔ غور کیجئے کیا کہا جائے، شکوہ شکایت کس میں شامل تھا؟ ان کے گناہ میں۔ جہاں انہوں نے بہت سی باتیں کی، ان میں شکوہ شکایت گناہ تھا، اور اس حالت نے تباہ کرنے والے کو موقع دیا اور بہت سے آدمی مارے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوا؟ بہت سے آدمی مارے گئے۔
اور اگر وہ اپنی